جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 71 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور کل ہم نے میدان احد سے واپسی پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر میں اپنے والد کو تلاش کرنے کے بارے میں واقعہ پڑھا تھا. آج ہم اس سے آگے اپنے درس کو بڑھائیں گے، اور آج کی ہماری پہلی ہیڈنگ ہے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ پہنچنے پر حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے عزیز کو کھو دینے پر ثواب کی امیدوار بن جاؤ. تو حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے عزیز کو کھو دینے پر ثواب کی امیدوار بن جاؤ. عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کس کے لیے؟ فرمایا، اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک بار فرمایا، ثواب کی امیدوار بن جاؤ. عرض کرنے لگیں، اب کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا اور صبر نہ کر سکیں، اور عرض کرنے لگیں، ان کا صدمہ بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگیں، مجھے ان کے بچوں کی یتیمی کا خیال آیا جس سے میں بے تاب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچوں کے لیے دعا فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جوش جہاد کی تعریف. نیکسٹ ہیڈنگ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک میں واپس آئے تو اپنی تلوار ذوالفقار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا، اس کو دھو ڈالو، اس نے آج اپنے خوب جوہر دکھلائے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساتھ ہی فرمایا، اس کو بھی دھو ڈالو، اس نے بھی آج خوب جوہر دکھلائے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جیسے تم نے حق ادا کیا ویسے ہی میرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی خوب حق نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے نام گنوائے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے احد کی شکست پر یہود و منافقین کی خوشیاں. احد سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم واپس لوٹے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقین اور یہودیوں کی زبانیں دراز ہو گئیں. وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے، تمہارے آدمی جو قتل ہوئے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہتے تو یوں ہی اپنی جانیں نہ گنواتے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی یہ گستاخانہ باتیں برداشت نہ ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قتل کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ منافقین گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظاہری طور پر ہی صحیح اسلام کا اعلان کرے مجھے اس کے قتل کی ممانعت کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابن سلول کا مومن بیٹے پر غصہ۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لعنت ملامت کر رہا تھا، جو زخموں سے چور چور ہو کر لوٹے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر آئے تھے۔ باپ کی طرف سے سخت مذمت کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ ابن سلول کا جھوٹ۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق کی عادت تھی کہ جمعے کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف رکھتے تو کھڑے ہو کر کہتا، لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں جن کے ذریعے تمہیں اللہ نے عزت اور سربلندی عطا فرمائی ہے، لہٰذا سب ان کی مدد کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ارشادات توجہ سے سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ کہہ کر عبداللہ بیٹھ جایا کرتا۔ احد کے بعد بھی جب جمعے کو اس نے یہ کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کا دامن پکڑ کر کہا، کیونکہ احد میں اس کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، اے دشمن خدا، بیٹھ جا، تو ان باتوں کا اہل نہیں، تو نے جو کچھ کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق صحابہ رضی اللہ عنہم کی گردنوں پر سے پھلانگتا ہوا صفوں سے نکلا اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ بعض انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگ لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ تو کہنے لگا، مجھے ضرورت نہیں کہ وہ میری مغفرت کی دعا کریں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشرکین مکہ کے میدان سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا اور اس کے ثمرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے میدان سے چلے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، تمام تعریف آپ ہی کو سزاوار ہیں، جس چیز کو آپ کشادہ فرما دیں اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کو آپ تنگ فرما دیں اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں آپ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں آپ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دیجئے اور ہمیں مسلمان زندہ رکھ اور مسلمان کی حالت میں ہی موت دیں۔ اے اللہ، آپ ان کافروں کو ہلاک کیجئے جو آپ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہمیں رسوائی سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا غزوہ حمراء الاسد کی صورت میں کفار پر رعب کی صورت میں مقبول ہوئی۔ مشرکین جب میدان احد سے واپس لوٹے تو پشیمان تھے۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے
کہ ہم نے خواہ زحمت اٹھائی، لشکر جمع کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، مگر ابھی کام تمام نہ ہوا تھا کہ ہم تو واپس آ گئے۔ نہ تو نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لہذا مصلحت کا تقاضا ہے کہ دوبارہ مدینے کی طرف لوٹ چلیں اور ان سب کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی رائے کفار مکہ کے مطابق ہی تھی، جبکہ صفوان بن امیہ کی رائے مختلف تھی کہ جب ہم دوبارہ لوٹ کر جائیں گے تو ہماری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کو جس مصیبت میں ہم نے مبتلا کیا ہے اس کی وجہ سے وہ مزید متحد اور طاقتور ہو چکے ہیں۔ مکی لشکر کا تعاقب۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ یہاں دوسری طرف مسلمانوں نے احد سے واپس آ کر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہنگامی حالت میں گزاری۔ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود وہ رات بھر مدینہ شریف کے راستوں پر پہرا دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رات بھر تفکر میں گزاری کہ مشرکین نے اگر یہ سوچا کہ میدان میں غالب رہتے ہوئے بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ان کو ندامت ہوگی اور کہیں دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ معرکہ احد کے دوسرے ہی دن الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا اور فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے واپس چلنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کہ صرف وہی لوگ اس وقت تعاقب میں ساتھ چلیں گے جو کل جنگ احد میں شریک تھے۔ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق اور ذوق اطاعت اس درجے کا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی اور بار بار کپڑا جلا کر زخموں پر رکھتے رہے کہ جتنا جلد خون بہنا بند ہو اتنا ہی اچھا ہے، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابہ تھے جن کے جسم پر کئی زخم تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہا، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ کی طرف سے مددگار۔ معبد ابن ابی معبد خزاعی کا اسلام قبول کرنا۔ اسی دوران معبد ابن ابی معبد خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے شہدائے احد کی تعزیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر ابو سفیان اور اس کے لشکر کی حوصلہ شکنی کرو۔ ابو سفیان کا لشکر ابھی مقام روحہ پر ہی تھا اور لوٹ کر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ معبد خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان اس بات سے بے خبر تھا کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی کیا خبر ہے؟ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، اور وہ لوگ بہت کثیر تعداد میں ہیں جن کا شمار مشکل ہے، اور سارے لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے بہت زیادہ مرعوب ہوا۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، واپس پلٹ کر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا، تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ باتیں سننے کے بعد
مکی لشکر نے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے۔ اس درس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے